السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آج میں اسی مہینے کی مناسبت سے، اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، رجب یہ قمری مہینوں میں 7ویں مہینے کا نام ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں بھی شامل ہے جنہیں شریعت اسلامیہ میں حرمت والے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہیں۔ اور ان مہینوں کی حرمت کا مفہوم یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، اور اسی طرح سے یہ مہینے دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ متبرک اور قابل احترام ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور برائیوں کا گناہ زیادہ لکھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اب رہی بات یہ کہ کیا اس مہینے کی کوئی خصوصی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جیسا کہ لوگ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے طرح طرح کی باتوں کو بیان کرنا اور طرح طرح کی خبروں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں خصوصی طور پر نماز، روزہ اور عمرہ وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ تو ناظرین کرام، اس مہینے کی اتنی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہونے کی وجہ سے باقی کے مہینوں سے زیادہ متبرک اور قابل احترام ہے، لیکن اس کی کوئی بھی خصوصی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاص طور پر ماہ رجب کے تعلق سے کوئی بھی صحیح، حسن یا کمتر درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام کی تمام روایتیں یا تو من گھڑت اور جھوٹی ہیں یا پھر شدید ضعیف ہیں۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام کی تمام حدیثیں ضعیف بلکہ موضوع ہیں، اور اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس مہینے کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب جھوٹ اور بہتان ہیں۔ اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی صحیح اور قابل حجت حدیث وارد نہیں ہے جو رجب کے مہینے میں مطلقاً روزے رکھنے یا اس مہینے میں کسی خاص دن کا روزہ رکھنے یا اس مہینے کی کسی رات کے قیام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہو۔ تو سامعین کرام، علماء کرام کی ان اقوال سے معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے، اور جن روایتوں میں اس مہینے کی کوئی بھی فضیلت مروی ہے تو وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف اور موضوع ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت شدہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے، اور دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے من گھڑت چیزوں کو داخل کرنے سے بچائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔